बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि माह रमजान का एंड चल रहा है और ईद बहुत करीब आ चुकी है और ईद का जो मौका होता है वो पर्टिकुलरली दावतों का, फैमिली गेट टुगेदर्स का और सेलिब्रेशंस का मौका होता है। लेकिन अगर आप इस ईद पर प्रेग्नेंट हैं तो ये ईद आपके लिए कुछ डिफरेंट होने वाली है। तो कैसे आपने खुद को और अपने बेबी को सेफ रखते हुए ईद के त्योहार को फुली एंजॉय करना है, इसके लिए थोड़ी प्लानिंग की, प्रेपरेशन की और कुछ प्रिकॉशंस की जरूरत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ हेल्दी ईद टिप्स बताऊंगी जिन पर अमल करके आपकी ये ईद हैप्पी और हेल्दी हो सकती है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिलता रहे। तो सबसे पहले जब आपने ईद के कामों को प्लान करना है तो आपने अपनी फैमिली को लाजमी इन्वॉल्व करना है। आपके ईद पे जो भी प्लान्स हैं वो आपने पहले ही अपनी फैमिली से डिस्कस कर लेना है। इसकी ये वजह है कि ताकि आप जो भी प्लान करें आपकी फैमिली को पता हो और जो आपकी कंडीशन ईद के मौके पे चल रही है उसके बारे में भी फैमिली प्रॉपरली अवेयर हो और वो आपकी मुख्तलिफ कामों को सर अंजाम देने में हेल्प कर सकें। क्योंकि ईद के त्योहार पे हर घर में काम बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कुछ शॉपिंग्स होती हैं, ईद की मेहमानों की तैयारी करनी होती है, इसके अलावा कुछ दावतों पर आपको भी जाना पड़ता है। तो इस सारी मसरूफियत में आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में वैसे भी थकावट जल्दी होती है और अगर आप ये सारे काम खुद कर रही हैं तो आपको बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो सकती हैं। आपको ज्यादा कामों की वजह से थकावट फील हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं और खुदा न ख्वास्ता आप फेंट भी हो सकती हैं। तो आपने मुसलसल काम नहीं करना, आपने बीच बीच में ब्रेक्स लेनी है। अगर आपको थकावट महसूस हो रही है तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, हो सके तो थोड़ी नैप ले लें ताकि आप रिलैक्स फील करें। तो आपने बीच में, आपको अगर तबीयत खराब हो रही है तो आपने किसी फैमिली मेंबर की हेल्प ले लेनी है या अगर आपको मेड की फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसकी हेल्प ले लेनी है। और अगर आपकी तबीयत खराब आपको फील हो रही है तो फौरन से अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी को बताएं ताकि वो आपकी प्रॉपर केयर कर सकें। तो इस तरह से आपने विदाउट ब्रेक काम नहीं करना, या अगर आप एंजॉय कर रही हैं फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ तो भी आपने मुसलसल उनके साथ बैठ के और पार्टीज में आपने खुद को बहुत ज्यादा थकाना नहीं है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा ईद पे चूंकि काम बहुत ज्यादा होते हैं तो ईद से एक दिन पहले आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। ईद से पहले की जो रात होती है, चांद रात, उस रात पे अक्सर बहुत गहमा गहमी होती है, मसरूफियत होती है और लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन इसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपने रात की नींद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, चाहे वो चांद रात है या ईद की रात है। आपने रात की नींद लाजमी लेनी है और ईद से एक दो दिन पहले आपने प्रॉपर रिलैक्स कर लेना है। अब इसके अलावा ईद के मौके पे आपको स्ट्रेस भी हो सकता है कामों की वजह से, और इस वजह से अगर आपकी तैयारी ईद से पहले प्रॉपरली नहीं हुई थी तो जब लास्ट मिनट पर आपकी तैयारी पूरी ना हो, गेस्ट आने वाले हों, तो इस वजह से आपकी जो रूटीन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, आप मेंटली थोड़े से अपसेट हो सकते हैं। तो इस चीज को बचने के लिए आपने अपनी काफी तैयारी ईद से पहले ही करके रखनी है। जो घर की सफाई होती है, जो कुकिंग के थोड़े बहुत काम होते हैं और इसके अलावा अपने जो कपड़े होते हैं रेडी करने होते हैं वो आपने ईद से पहले ही करके रखने हैं ताकि ईद वाले दिन आप पे बहुत ज्यादा बर्डन ना हो। अब इसके अलावा सेकंड जो टिप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईद के मौके पे आप में से अक्सर खवातीन पानी पीना भूल जाती हैं। वो मसरूफ होती हैं बहुत ज्यादा और उन्हें पानी पीने का याद ही नहीं रहता, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो आपने पानी की इनटेक प्रॉपर रखनी है और आपने 7 से 8 ग्लास रोज के पानी के लाजमी पीने हैं। अब ईद पे क्या होता है कि ईद पे जूसेस का और कोलास का और शुगरी ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा
استعمال کیا جاتا ہے اور سادہ پانی کی انٹیک کم ہوتی ہے. لیکن چونکہ آپ پریگننٹ ہیں تو آپ نے بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس اور جوسز نہیں پینے. ان سے ڈی ہائیڈریشن بھی ہوتی ہے اور بعد میں آپ کو شوگر کریونگز بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ نے سادہ پانی کی انٹیک کرنی ہے. اس کے لیے آپ نے اپنے سامنے ہی پانی کی بوٹل رکھنی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس میں سے پانی پیتے جانا ہے. اب نیکسٹ جو ٹپ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ عید پہ آپ نے کراؤڈی جگہوں پر نہیں جانا. بے شک آپ کے گھر میں مہمانوں کا بہت زیادہ رش ہے یا آپ باہر کسی دعوت پہ جاتے ہیں, پارک میں جاتے ہیں, ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, تو عید کے موقع پر ان جگہوں پر کافی رش ہوتا ہے. تو ایسی کراؤڈی جگہوں پر جانے سے آپ کو سفوکیشن ہو سکتی ہے. کنجسٹڈ انوائرمنٹ میں آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے اور رش والی جگہوں پہ آپ کے انجری کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ نے کراؤڈز کو ایوائڈ کرنا ہے اور کوشش یہ کریں کہ آپ نے کوئی غیر ضروری انویٹیشنز ایکسیپٹ نہیں کرنی. اگر کہیں جانا بہت زیادہ ضروری ہے تو پھر ہی آپ جائیے گا گھر سے باہر. ادروائز آپ کوشش یہ کریں کہ آپ نے اگر کسی سے ریلیٹیو سے ملنا ہے تو آپ ان کو اپنے گھر میں انوائٹ کر لیں, تاکہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, طبیعت خراب بھی ہو رہی ہے, تو آپ گھر میں ریسٹ کر سکیں. اب نیکسٹ جو ٹپ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے آپ کی عید ڈریسنگ کے بارے میں, کہ آپ نے جو ڈریسنگ پہننی ہے عید والے دن وہ کمفرٹیبل ہونی چاہیے. وہ لوز ہو جو کہ آپ کی سکن کو اریٹیٹ نہ کرے اور آپ کے بیلی پر بھی پریشر نہ ڈالے. تو بہت زیادہ لائٹ ویٹ سی ڈریسنگ آپ کی عید پر ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ عید کے موقع پہ آپ نے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ فلی انجوائے تو کرنا ہے, لیکن آپ نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ہیلدی ڈائٹ لینی ہے. کیونکہ عید پہ بہت زیادہ فیٹی کھانے اور میٹھے کھانے بن رہے ہوتے ہیں, فرائیڈ کھانے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ نہیں بھولنا کہ آپ کے پیٹ میں آپ کا بیبی بھی ہے, تو آپ جو بھی کھائیں گی وہ آپ کے بیبی کو بھی افیکٹ کرے گا. تو آپ نے جو ڈائٹ لینی ہے وہ پراپر ہیلدی اور نیوٹریشس ڈائٹ ہو. اس میں فروٹس ہوں, ویجیٹیبلس ہوں, پروٹینز جیسے کہ انڈے, چکن, لین میٹ, سی فوڈ اور نٹس, اس طرح کی چیزیں اس میں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ لو فیٹ ڈیری جیسے کہ دودھ اور دہی اس کا استعمال کریں. آئلس میں آپ نے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ, آلیو آئل اور اس کے علاوہ ایووکیڈوز, یہ بھی اچھے ہیں آپ کے لیے. اور جو فائبر والی چیزیں ہوتی ہیں, چنا چاٹ اور دالیں یا پھر کوئی جیسے ہوتے ہیں فائبر والی چیزیں جس میں مٹر آ سکتے ہیں یا سفید چنے, تو ان چیزوں سے آپ کو زیادہ فائبر ملتا ہے اور آپ کانسٹیپیشن سے بھی بچے رہتے ہیں. تو اس طرح کی ہیلدی ڈائٹ آپ نے لینی ہے. اور اس کے علاوہ جس ڈائٹ سے آپ نے ایوائڈ کرنا ہے ان پریگنینسی وہ کون کون سی ہے, تو آپ نے سب سے پہلے تو کوئی بھی ایسا میٹ نہیں لینا, پولٹری نہیں لینی, فش نہیں لینی جو کہ کچی ہو اور پراپرلی وہ کوکڈ نہ ہو. کیونکہ اگر کھانا پراپرلی کوک نہ ہو تو اس میں ہارمفل بیکٹیریاز گرو کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے. اور اسی طرح سے آپ نے دودھ جو لینا ہے اس کو بھی وہ پراپرلی پاسچرائزڈ ہو, بوائل کیا ہوا دودھ ہو. کچے دودھ سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے, انڈر کوکڈ ایگز نہ ہوں. اور اس کے علاوہ آپ نے چائے سے اور کافی سے بھی اوائڈ ہی کرنا ہے. اور 200 ملی گرام سے زیادہ کی کیفین انٹیک ایک دن میں آپ کی نہیں ہونی چاہیے. الکوہل اگر آپ یوز کرتی ہیں پریگنینسی میں اس سے اوائڈ کریں. اور اس کے علاوہ جو فوڈز ہوتی ہیں جن میں ٹاکسنز ہوتے ہیں, مرکری ہوتی ہے, ان چیزوں کو بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے. جب آپ نے کسی دعوت میں جانا ہے تو آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ وہاں پہ کیا پکا ہوا ہے اور آپ کے لیے کون سی فوڈ زیادہ بہتر ہے. تو ہیوی کھانے جن میں شوگر ہوتی ہے, فیٹ ہوتی ہے, وہ لینے سے ڈائجسٹو پرابلمز ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ دیر تک سٹمک میں رہتے ہیں, جس کی وجہ سے گیس, تیزابیت اور معدے میں جلن جیسے پرابلمز آپ کو ہو سکتے ہیں. تو اس لیے آپ نے اسمال فریکوینٹ میلز لینے ہیں. ایک دم سے بہت زیادہ آپ نے اوور لوڈنگ نہیں کرنی. تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد, ہر 3 سے 4 گھنٹے کے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے. فرائیڈ کی بجائے آپ نے کوئی بیک چیز لے لیں, گرل لے لیں, باربیکیو لے لیں. اور فش اور ویجیٹیبل جو ہوتی ہیں ان کو بھی آپ نے بہت زیادہ اوور کوک نہیں کرنا, کیونکہ جب ہم فوڈ کو اوور کوک کرتے ہیں تو ہیٹ کی وجہ سے
جو امپورٹنٹ وائٹامنس ہوتے ہیں وہ اور منرلز وہ سارے برن ہو جاتے ہیں اور ان کی نیوٹریشس کوالٹیز جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور کھانوں میں آپ نے نمک کا استعمال بھی کم کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے پریگننسی میں اپنے پری نیٹل وائٹامنس یعنی آئرن اور کیلشیم کو لینا نہیں بھولنا عید ڈیز میں، کیونکہ عید کی مصروفیت میں آپ سپلیمنٹس لینے بھول سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بے شک مصروفیت زیادہ ہوتی ہے عید کے دنوں میں، لیکن آپ نے تھوڑی بہت ایکسرسائز لازمی کرنی ہے. ایکسرسائز سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے، آپ کا انرجی لیول بہتر ہوتا ہے اور آپ کا موڈ لیول بھی بہتر ہوتا ہے. تو آپ نے تھوڑی بہت ایکسرسائز لازمی روٹین سے کرنی ہے عید کے دنوں میں. تو یہ ساری وہ ہیلدی عید ٹپس ہیں جن پر عمل کر کے آپ کی عید بڑی ہیلدی اور بہت سیف گزر سکتی ہے. آپ نے بس اپنا خیال رکھنا ہے کہ ڈائٹ کی سلیکشن آپ نے بہت پراپر کرنی ہے، اور کوئی بھی آپ سٹیپ اٹھانے لگیں ایک دفعہ آپ اپنے کنڈیشن کو لازمی دیکھ لیں کہ آپ اس وقت پریگننٹ ہیں. آپ جو بھی کریں گی، جو بھی آپ لائف سٹائل چوز کریں گی، تو وہ ڈائریکٹلی آپ کے بیبی کو افیکٹ کرے گا. آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی. کافی